رمضان کے مقدس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے جسے 1000 مہینوں سے افضل مانا جاتا ہے۔ اس رات کو شب قدر کی رات کہتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر کی رات۔ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری کے 10 دنوں میں وہ رات آتی ہے۔ اس 10 دن میں 5 ایسی راتیں ہوتی ہے جس میں شب قدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے دراصل ماہ رمضان کو پا لیا۔ جس شخص کو شب قدر کی رات مل جاتی ہے اور وہ شخص اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جاتا بلکہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عام طور پر لوگ شب قدر کو پانے کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پوتر مہینہ رمضان کی اس عظیم رات کے بارے میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مشہور اسلامک اسکالر مولانا انیس الرحمن قاسمی سے۔ شب قدر کے حصول کا اور اس کی عبادت کا افضل طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو عصر کے بعد یعنی غروب آفتاب سے پہلے مرد حضرات جو روزے دار ہوں وہ مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں۔ اور عام طور پر احادیث میں یہ تذکرہ ہے کہ شب قدر رمضان میں اخیر عشرے میں ملتی ہے، اور خاص طور پر اخیر عشرے کی بھی طاق راتوں میں، جیسے 20 رمضان کے بعد جو شب آتی ہے اسے 21ویں شب کہتے ہیں۔ اسی طرح 22 رمضان کے بعد جو شب آتی ہے اسے 23ویں شب کہتے ہیں۔ 24 رمضان کے بعد جو شب آتی ہے اسے 25ویں شب کہتے ہیں۔ 26 رمضان کے بعد جو شب آتی ہے اسے 27ویں شب کہتے ہیں، اور 28 رمضان کے بعد جو شب آتی ہے، جو رات آتی ہے اسے 29ویں رات کہتے ہیں۔ تو طاق راتوں میں احادیث میں ہے کہ ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو معمول یہی ہے کہ اعتکاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شب قدر کی اہتمام میں تلاش میں ہی کیا تھا، اور آج بھی یہ سنت ہے کہ کسی بھی گاؤں میں محلے میں اگر مسجد ہو جہاں جماعت ہوتی ہو تو وہاں اعتکاف کرنا چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے۔ البتہ اگر ایک محلے میں یا بستی میں چند مسجدیں ہیں اور کسی ایک مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو وہ سنت موقدہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اعتکاف کرنے والے کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ اب ہمیں 10 دن تک گھر کے کاروبار نہیں کرنا ہے، دنیا کے مشاغل میں نہیں رہنا ہے، صرف اور صرف یکسو ہو کر مسجد میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اس لیے یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے ارد گرد ہے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جگہ کو صاف کرو۔ کس کے لیے؟ تو جو طواف کرتے ہیں مسجد خانہ کعبہ کے ارد گرد یا وہاں جو اعتکاف کرتے ہیں یا جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے صرف یہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ اعتکاف کی اہمیت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہی دونوں کو حکم دیا تھا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی گندا نہ کریں۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسجدوں کو خاص طور پر گندگیوں سے صاف ستھرا کر کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں ذکر و تلاوت ہوتی ہے، وہاں تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہاں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف کا بظاہر تو 10 دن ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایک شب کے لیے اعتکاف کرنا چاہے، ایک دن کے لیے اعتکاف کرنا چاہے، تھوڑی سے دیر کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ جو سنت موقدہ ہے اعتکاف کا، اس کے لیے تو شرط ہے کہ روزے دار ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی ایسا آدمی اعتکاف کرے گا
جو روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی طرف سے اعتکاف قبول نہیں ہوگا رمضان کا۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کرنا، اس کے لیے روزے کی حالت میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی شخص مسجد میں جائے رمضان کے علاوہ بھی تو غیر روزے دار ہوگا تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کا ثواب بھی اللہ نے اسی لیے بہت زیادہ رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی ایک دن کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت میں یکسو ہو جائے، لگ جائے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقیں قائم کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے وہ چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اور خندق کی مثال اللہ کے رسول نے دی، جیسے زمین سے آسمان کی دوری ہے اتنی دوری اس کے اور دوزخ کے درمیان ہو جائے گی، 3 خندق۔ تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف کی نیت کرنے والے کو دوزخ سے حفاظت کرے گا۔ یہ بھی آتا ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف کرنے میں کوئی ریا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اس نے اور نیکی کو حاصل کرنے کی نیت سے اس نے اعتکاف کیا۔ اس لیے اعتکاف کرنے والا نہ اپنی اعتکاف کی شہرت کرے، نہ لوگوں کو بتائے، بلکہ 20ویں رمضان کو عصر کے بعد وہ مسجد میں چلا جائے اپنے ضروری چیزوں کو لے کر، تاکہ 10 دن وہ رہ سکے۔ جیسے ہی رمضان کا ختم ہوگا، عید کی چاند نظر آئے گی، شوال کا مہینہ شروع ہوگا مغرب کے وقت، چاہے 29 کو نظر آوے یا یہ 30 کا مہینہ ہو، تو اس کا اعتکاف کا بھی مدت پوری ہو جائے گی اور وہ اعتکاف مکمل ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کی نیت سے مسجدوں میں داخل ہونا یہ بہت ہی مناسب ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں، اگر وہ 21ویں شب کو، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو، 27ویں شب کو، 29ویں شب کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جانا چاہے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر وہ مغرب کے وقت سے ہی اعتکاف کی نیت کر لے، یا اگر وہ مغرب کی نیت سے نہیں اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو کم از کم نماز مغرب کی پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ لے، وہ کھانا کھا کر شہر کا کچھ سامان لے کر گھر آ جائے، اور وہ عشاء کے بعد سے لے کر غروب آفتاب کے بعد سے تو وہ اپنے کام میں رہا، لیکن طلوع فجر تک وہ مسجد میں رہے گا، تو انشاءاللہ اگر اس رات کو شب قدر ہوگی تو پوری رات اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ مسجد میں آنا عبادت کی نیت سے ہوتا ہے، اس میں بیٹھنا بھی ثواب، اس میں سونا بھی اس نیت سے ثواب۔ اور اگر کوئی مسجد میں نہیں آئے تو بھی میں نے عرض کیا کہ اس کو اس دن لہو و لعب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور گھر میں رہتے ہوئے وہ اس کو یکسو ہونا چاہیے ذکر و تلاوت میں۔ خواتین کے لیے بھی یہی ہے، خواتین کے لیے بہتر ہے کہ کسی روم کو وہ خاص کر لیں کہ 10 دنوں تک وہ اعتکاف کی نیت سے اسی روم میں رہیں، وہیں نماز پڑھیں۔ ضروریات کے لیے صرف کھانے پینے کے لیے وہ روم سے باہر نکل سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اعتکاف ہے، لیکن وہ اعتکاف سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں پھر وہ کچھ شرائط بھی ہیں، جو شرائط اعتکاف کرنے والے معلوم کر لیں، یعنی وہ گھر نہیں جائیں گے۔ ہاں، اگر ضرورت کے لیے کوئی کسی جگہ مسجد میں طہارت خانہ نہیں ہے تو وہ ضرورت کے لیے طہارت خانہ جہاں بیت الخلاء ہو وہاں جا سکتے ہیں۔ گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو گھر سے جا کر وہ کھانا لے سکتے ہیں خود بھی، تو اس سے ان کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں کوئی بھی بچہ ہو یا خواتین ہو، وہ مسجد کے دروازے تک کھانے کو پہنچا دیں تاکہ اعتکاف کرنے والا وہ رہے، اور ہر مسجد میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
اعتکاف میں یا شب قدر میں اپنے لیے دعا کرنی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ شب قدر کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہوگا اور دعائیں قبول ہوتی ہیں شب قدر میں۔ تو وہ دعا اپنے لیے بھی کی جائے، سارے انسانوں کے لیے اور ساری امت کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شب قدر کی نعمت عطا فرمائے اور اس رات میں عبادت کی توفیق دے۔